سر پاکستان کی کوالٹی کو انٹرنیشنلی مانا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ایک اینڈ کنزیومر کا کیا وہ ٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہے ہماری لوکل کمپنیز پر؟ چونکہ ہم بھی کبھی جب کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس فارمولے کا اگر کوئی انٹرنیشنل برانڈ ہمیں مل رہا ہے تو ہم وہ بآسانی لے لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہی کوئی ہم لوکل کمپنی پاکستانی کمپنی کی وہ دوائی لیں تو ہم بھی اس کو بڑا جانچ پڑتال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یعنی وہ ایک ٹرسٹ ایک تھوڑا سا آپ کا اس وقت شیکی ہو رہا ہوتا ہے. اس پرسیپشن کو کیسے آپ کور کریں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس میں ایک تو جو ڈاکٹر کے پرسکرپشن ہوتا ہے اس پہ پیشنٹ جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر نے کیا پرسکرپشن لکھ کے دیا، اور اس کا اعتماد ڈاکٹر پہ ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کے دے رہا ہے تو وہ اس کا 99% اس کا اعتماد ہوتا ہے کہ جو دوائی لکھ کے دی ہے وہ صحیح دوائی ہوگی اور صحیح کمپنی کی اور اچھی کوالٹی کی دوائی ہوگی. جہاں تک اعتماد کا تعلق ہے، میں نے کہا جیسے ڈاکٹر اگر اس کو لکھ کے دیتا ہے پرسکرپشن تو اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو اوور دا لاسٹ 25 ایئرز میڈیکل کمیونٹی کا ایک اعتماد آیا لوکل کمپنیز پہ کہ بھئی اچھی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں، نئے فارمولات لے کے آ رہے ہیں اور نئی جدت لے کے آ رہے ہیں اس ملک میں اپنے پیشنٹس کے لیے. تو اس سے ایک اعتماد بحال ہوا. پیشنٹس بھی اب جانتے ہیں کہ یہ لوکل کمپنیز کی دوائیاں کوالٹی بھی ہیں اور اچھی پرائز بھی، کیونکہ ملٹی نیشنل یا جو فارن دوائیاں وہ ظاہری بات ہے مہنگی ملتی ہیں. آپ امپورٹ کریں گے اس کی ڈالر ویلیو ہوتی ہے، اس سے ایک مہنگی بھی ہوتی ہے. تو ایک عام ایک جو افورڈ بھی کر سکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے اگر میں 10 روپے کے ایک ٹیبلٹ لوں اگر وہ 5 روپے کی ٹیبلٹ اچھی کمپنی پاکستان کی مل رہی ہے تو وائی ناٹ بائی دس لوکل کمپنی پروڈکٹ. اور جو ایسے جو موذی مرض ہیں یا جو ایسے امراض جو کہ ہر دوسرے تیسرے شخص کو لاحق ہیں، ڈائبٹیز ہے یا دل کے امراض ہیں، گردوں کے امراض ہیں، کسی کو کڈنی لیور لنگس کے ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ ہر طرح کی دوائی اس وقت پاکستان کی جو لوکل کمپنیز ہیں فارماسیوٹیکل کی وہ تیار کر رہی ہیں اور وہ مارکیٹس میں بھی اویلیبل ہیں. ابھی میں کل ہی میں اپنے ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بلکہ میں اپنی ٹیم سے بھی آج ڈسکس کر رہا تھا کہ 4 ڈیزیز انہوں نے بتایا: کینسر، ڈائبٹیز، اوبیسٹی اینڈ چوتھی تھی کارڈیولوجی. 4 ڈیزیز جو ہیں پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں، اور پاکستان بھی جیسے آپ نے بتایا ڈائبٹیز ہے، کڈنی فیلئر، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اوبیسٹی سے یہ بہت سارے ڈیزیز کا تعلق ہے. یہ ساری ایکسیپٹ کینسر جس کو انکالوجی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ساری دوائیاں پاکستان میں بنتی ہیں. انکالوجی کی جو کچھ ہائی ٹیک پروڈکٹس ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو بیسک انکالوجی کی پروڈکٹس ہیں جس میں جیسے بریسٹ کینسر ہیں، بہت ساری دوائیاں پاکستان میں اب بنتی ہیں، پر اس کے باوجود امپورٹ بھی ہوتی ہیں. بٹ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی کمپنیز انکالوجی پہ، کینسر پروڈکٹس پہ توجہ دے رہی ہیں. اب میرا جو اسسمنٹ ہے انشاءاللہ اگلے 5 سال میں یا میکسیمم 10 سال میں جتنی بھی انکالوجی پروڈکٹس جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، مجھے کبھی امید ہے کہ پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس کو پورا 100% یہاں پہ بنانے کے لیے فیسلٹیز بھی ہو جائیں گی اور بنا بھی سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت یہ کچھ ہے 2 4 5 سال ہیں جس میں ہمیں بیئر کرنا پڑے گا کہ جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں ہمیں بھی کچھ انکالوجی کے پروڈکٹ امپورٹ کرنی پڑتی ہے پیشنٹس کے لیے، تو ایک تکلیف دہ ہے. بٹ انڈسٹری انشاءاللہ الحمدللہ اس طرف جا رہی ہے کہ وہ انکالوجی کے پروڈکٹس بھی پاکستان میں بنائیں گے. اب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.